السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی دل سے عزت اور قدر کرتے ہیں، اور وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو ناپسند کرتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھ کر الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اپنے والدین کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کہانی سناؤں گا ایک اس شخص کی جو بہت بڑا شرابی تھا، اور اس شراب پینے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ آج وہ جیل میں بیٹھا تھا اور اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شراب پیا کرتا تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، لوگوں سے لڑا کرتا تھا، اور ایک دن شراب کے نشے میں وہ پہنچ گیا شراب خریدنے کے لیے۔ اسٹور پہ جو شخص بیٹھا تھا اس نے پیسے مانگے، اس کے بعد پیسے نہیں تھے، اس نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کی عمر میں صرف 11 مہینے کا فرق تھا۔ ایک بیٹا بالکل باپ کی طرح تھا، شراب پیا کرتا تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، لوگوں سے جھگڑا کیا کرتا تھا۔ اس کا نصیب بھی اپنے باپ کی طرح تھا۔ ایک دن شراب خریدنے کے لیے پہنچ گیا وہ، اور اس نے جب شراب مانگی اور پیسے اس کے پاس نہیں تھے تو اپنے باپ کی طرح اس نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی قتل کر دیا اور اسے بھی سزائے موت ہو گئی۔ لیکن جو اس کا دوسرا بھائی تھا اس کے ساتھ معاملہ دوسرا تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا ریجنل مینیجر تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، بچے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک آئیڈیل بیوی تھی، بیوی سے اس کے بہت شاندار تعلقات تھے، زبردست صحت تھی۔ شراب تو دور، وہ سگریٹ بھی نہیں پیا کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں سے علیحدہ علیحدہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی جو ایسی گزر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو شرابی تھا اس نے، اور جو کامیاب انسان تھا اس نے، دونوں نے ایک ہی جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ایسے باپ کی اولاد کو اور کیسا ہونا چاہیے تھا؟ تھوڑا غور کیجئے۔ 2 بھائی اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، ایک یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ شراب پیتا ہے تو میں نے بھی پی لی تو کون سے غلط کام کر دیا۔ انسان اپنے ماں باپ سے ہی تو سیکھتا ہے، جیسا وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے بھائی نے جو جواب دیا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ کام کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں سب سے بڑا لیسن کیا ملتا ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی اور ایک بس اسٹینڈ کے اوپر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی اچانک ان کو غصہ آنے لگا، وہ الجھن کا، چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئی، بارش کو برا بھلا کہنے لگیں کہ کب رکے گی بارش، کب نکلوں گی میں، کیا ہوگا۔ اسی دوران ایک جوان خاتون اسی اسٹاپ پہ آ کر کھڑی ہوئیں۔ ان کے کپڑے ہلکے ہلکے گیلے ہو گئے تھے لیکن وہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ بارش کو انجوائے کر رہی تھیں، ہاتھ بڑھا بڑھا کر بارش سے کھیل رہی تھیں۔ اگر بارش ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا ان کے موڈ کا، اگر بارش کو ہی طے کرنا تھا کہ خوش رہنا ہے یا اداس ہونا ہے، تو دونوں کا ریئیکشن ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر دونوں کا ریئیکشن ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی خرابی تھی۔ ایک پروگرام میں جب میں نے یہ بات کی تو ایک بزرگ میرے پاس آئے، 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ کہنے لگے کہ زبیر صاحب آپ نے بہت مزیدار باتیں کی ہیں، بہت دلچسپ باتیں کی ہیں، لیکن اب ان باتوں کے سننے کا کیا فائدہ؟ اب ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب تو بس موت کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں بڑا کام؟ اب ہم کوئی نمایاں کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہماری عمر 60 سال 70 سال ہو جاتی ہے تو اب ہمیں بس موت کا انتظار کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کا کلچر کیا ہے؟ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کرتے ہیں؟ جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی شادی کر دیں یا ان کی اولاد کی شادیاں دیکھ لیں۔ اس سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے رہیں اور ہماری کہانیاں سنتے رہیں، زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم بار بار سناتے رہیں اور بچے سنتے رہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک خاتون جن کی عمر 70 سال تھی، ہلڈا کروگ ان کا نام تھا، 70 سال کی عمر میں انہوں نے سوچا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے. انہیں خیال آیا کہ پہاڑ پہ چڑھنا ایک بہت زبردست کھیل ہے، ایک زبردست اسپورٹ ہے، تو آج سے میں پہاڑوں پہ چڑھوں گی. انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھنا شروع کر دیا، ہائیکنگ اسٹارٹ کر دی. جاپان کے فیوجی پہاڑ سمیت 97 پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھی وہ. جب وہ 91 سال کی تھیں تو کانگریس نے پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام ہلڈا پیک نام رکھ دیا. کیلیفورنیا میں ان کے نام سے ہلڈا کروگ پارک موجود ہے. 101 سال تک وہ زندہ رہیں اور لوگوں کو یہی بتاتی رہیں کہ ایک بامقصد زندگی گزارو، ایک بھرپور زندگی گزارو. اب میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی خوشیوں اور غموں کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے، ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کی وجہ کیا ہے، ہماری اچھی اور بری صحت کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری خوشیوں، ہمارے غموں، ہماری کامیابیوں، ہماری ناکامیوں، ہمارے اچھے اور برے تعلقات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس وقت تک زندگی میں خوبصورتی نہیں آئے گی. ذمہ داری لیں. اور دیکھیں، آپ ایک بات پہ غور کیجئے، ہم اپنی زندگی میں ہیروز کن کو مانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہیروز ہوتے کون ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. ہم اپنی اولاد سے یہ کہیں گے کہ ٹی وی نہ دیکھو، خود گھنٹوں ٹی وی دیکھتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پیار محبت سے رہو، خود اپنے شریک حیات سے لڑتے رہتے ہیں. ہم دوسروں کو تو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. انہیں پڑھنے کا کہتے ہیں، خود نہیں پڑھتے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بھرپور شاندار زندگی گزاریں، تو آپ کو نمبر 1 ذمہ داری لینی پڑے گی. اور ذمہ داری لینے کے بعد آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ اپنی اولاد کے ہیرو نہیں ہوں گے، زیرو ہوں گے. آپ کی اولاد آپ سے محبت نہیں کرے گی، آپ کی عزت نہیں کرے گی، آپ کو ناپسند کرے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک شاندار زندگی گزاریں تو ذمہ داری لیں اور جو کہتے ہیں اس پہ عمل کریں. بہت بہت شکریہ.